بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 89 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فَإِن طَابَقَتْ سے لے کر لِلصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ تَأْکِیدًا تک پڑھیں گے۔ فَإِن طَابَقَتْ أي الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بعد حرف النفی و الف الاستفہام، پس اگر صیغہ صفت جو کہ واقع ہے حرف نفی یا الف استفہام کے بعد وہ مطابق ہو اس اسم کے جو مفرد ہیں، مذکوراً بعدہا، اور صیغہ صفت کے بعد مذکور ہیں، جیسے کہ ما قائم زید و اقائم زید۔ ما قائم زید یہ حرف نفی کی مثال ہے، و اقائم زید یہ الف استفہام کی مثال ہے۔ واحترز به اما اذا طابقت مسنن، اس کے ساتھ مصنف نے اس صورت سے احتراز کیا ہے کہ جب صیغہ صفت مطابق ہو تثنیہ کے، جیسے اقائمان زیدان ہیں، او مجموعاً یا جمع کے مطابق ہو، جیسے اقائمون زیدون، فإنها حينئذ خبر ليس الا، تو اس وقت جو ہے خبر کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں ہوگا، صرف اور صرف خبر ہی ہوگا۔ جاز الامران، اگر صیغہ صفت جو کہ واقع ہیں حرف نفی یا الف استفہام کے بعد اس اسم کے مطابق ہو جو کہ مفرد ہیں اور مذکور ہیں، اس کے بعد اس میں دو وجہ جائز ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کون الصفت مبتداً، صیغہ صفت کا مبتدا ہونا، وما بعدہا، اور اس کے ما بعد کا ہونا۔ فاعلها، اس کا فاعل ہوگا یصد مسد الخبر، جو خبر کے قائم مقام ہوگا، وکون ما بعدہا مبتداً، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ما بعد مبتدا ہونا، والصفت خبرا مقدما علیہ، اور صیغہ صفت خبر ہو جو کہ مبتدا پر مقدم ہو۔ فہا ہونا ثلاث صور، تو یہاں پر تین صورتیں بنتی ہیں۔ احداہا، پہلی صورت یہ ہے اقائمان الزیدان، ویتعین حینئذ ان یکون الزیدان مبتدأ، اور اس وقت یہ متعین ہوگا کہ الزیدان جو ہے یہ مبتدا ہوگا، واقائمان خبرا مقدما علیہ، اور اقائمان جو ہے یہ خبر مقدم ہوگا۔ وثانیہما اقائم الزیدان، اور اس وقت جو ہے وَيَتَعَيَّنَ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ، کا زیدان جو ہیں فاعل فاعل ہو، للصفت صیغہ صفت کے لیے، قائما مقام الخبر، جو قائم مقام خبر کے ہو۔ وثالثها، اور تیسری صورت یہ ہے اقائم زید، ويجوز فیہ الامران، اور اس میں دو وجہ جائز ہیں، کما عرفتا، جیسے کہ آپ جان چکے ہیں۔ والخبر هو المجرد، خبر کہتے ہیں کہ جو کہ خالی ہو، ای هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت، اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو کہ خالی ہو عوامل لفظیہ سے۔ لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، کیونکہ کلام جو ہے وہ اسم کے مرفوعات میں سے ہیں۔ فلا یصدق علی یضرب فی یضرب زید، پس یہ صادق نہیں آئے گا اس یضرب پر جو یضرب زید میں موجود ہیں۔ انہ المجرد، وہ خالی ہیں، المسند بہ، وہ مسند بھی ہیں، المغایر للصفت المذکورۃ، مغایر ہیں صفت مذکورہ کے، لأنہ لیس باسم، کیونکہ یہ اسم نہیں ہے۔ المسند بھی، مسند یعنی خبر وہ کہتے ہیں کہ اس اسم کو جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور مسند بھی ہو، ای ما یوقع بہ الاسناد، یعنی جس کے ساتھ اسناد واقع کیا جائے۔ واحترز به عن القسم الاول من المبتدا، اس کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا ہے مبتدا کی قسم اول سے، لأنہ مسند الیہ، کیونکہ وہ اسم ہوتا ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے لیکن وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لا مسند به، مسند به نہیں ہوتا۔ المغایر، جو کہ مغایر ہو، لصفت المذکورۃ، صفت مذکورہ کے، فی تعریف المبتدا، مبتدا کی تعریف میں۔ واحترز به عن القسم الثانی من المبتدا، مصنف نے اس قید کے ساتھ احتراز کیا ہے مبتدا کی دوسری قسم سے۔ وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ یہ کہیں المراد المسند به إلى المبتدا، کہ مسند به سے مراد یہ ہے کہ جو جس کی اسناد کی گئی ہو مبتدا کی طرف، او تجعل الباء به بمعنى إلى، اور یا آپ بنا دے با کو جو بھی میں ہے الا کے معنی میں، والضمیر المجرور راجعا الى المبتدا، اور ضمیر مجرور کو بنا دے لوٹنے والا مبتدا کی طرف۔ وعلی التقدیرین یخرج به القسم الثانی من المبتدا، ان دو تقدیروں کی بنا پر
اس کے ساتھ جو ہے مبتدا کی دوسری قسم خارج ہو جائے گی. وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمُغَائِرُ لِصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ تَأْكِيدًا، اور یہ جو مصنف کا قول ہے المغائر لصفۃ المذکورۃ، یہ تاکید بن جائے گا. فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ. اس عبارت میں صاحب کابیہ اس ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر صیغہ صفت کا اسم ظاہر مفرد کے مطابق ہو تو اس میں دو امر جائز ہیں. نمبر ایک، صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہونا اور اس کا مابعد فاعل قائم مقام خبر ہونا. نمبر دو، صیغہ صفت کا خبر مقدم ہونا اور اس کے مابعد کا مبتدا مؤخر ہونا. فَإِن طَابَقَتْ أي الصفة الواقعة بعد حرف النفی وألف الاستفهام، یہاں سے طابقت میں جو ہی ضمیر کا مرجع ہے وہ بتلایا ہے کہ وہ صیغہ صفت ہے جو واقع ہے حرف نفی یا الف استفہام کے بعد. بس اگر صیغہ صفت جو واقع ہے حرف نفی یا الف استفہام کے بعد وہ مطابق ہو اس اسم کے جو مفرد ہیں مذکوراً بعدہا، اور حرف جو صیغہ صفت کے بعد واقع ہیں مذکور ہیں، جیسے کہ ما قائم زید و اقائم زید. ما قائم زید حرف نفی کی مثال ہے، و اقائم زید یہ الف استفہام کی مثال ہے. واحترز به اما اذا طابقت مسنن. اس عبارت سے شارح کی غرض مفردن کی قید کا فائدہ بیان کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہیں. اس سے احتراز ہیں اس صیغہ صفت سے جو اسم ظاہر کے ساتھ تثنیہ اور جمع میں موافق ہو. تثنیہ کی مثال ہے جیسے ما قائمان زیدان، اور جمع کی مثال ہے ما قائمون زیدون. ان صورتوں میں دو امر جائز نہیں، دو وجہ جائز نہیں، بلکہ صیغہ صفت کا خبر مقدم ہونا اور اسم ظاہر کا مبتدا مؤخر ہونا متعین ہے. واحترز به اما اذا طابقت مسنن. احتراز کیا ہے مصنف نے اس کے ساتھ اور اس صورت سے کہ جب صیغہ صفت تثنیہ کے مطابق ہو، جیسے اقائمان زیدان، او مجموعا یا جمع کے موافق ہو اقائمون زیدون، فانها حينئذ خبر ليس الا، پس اس وقت جو ہے خبر کے سوا کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف خبر ہی ہوگا. جاز الامران. پس اگر صیغہ صفت جو ہے اس اسم کے مطابق ہو جو مفرد ہیں اور مذکور ہے اس کے بعد ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. کون صفت مبتدأ، صیغہ صفت کا مبتدا ہونا، وما بعدہا، اور جو صیغہ صفت کے بعد موجود ہیں اس کا فاعلها، اس کا فاعل ہونا، یصد مسد الخبر، جو خبر کے قائم مقام ہو. وَقَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأً، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ما بعد کا مبتدا ہونا، وَالصِّفَةُ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، اور صیغہ صفت کا خبر مقدم ہونا. فَهَا هُنَا ثَلَاثُ صُوَرٍ. یہاں کل چار صورتیں ہیں جن میں سے تین مستعمل اور جائز اور چوتھی غیر مستعمل اور ناجائز ہیں. تین مستعمل یہ ہیں، نمبر ایک، صیغہ صفت کا اسم ظاہر کے ساتھ تثنیہ اور جمع میں موافق ہو. تثنیہ کی مثال ہے اقائمان زیدان، جمع کی مثال ہے اقائمون زیدون. اس میں دو امر جائز نہیں بلکہ صیغہ صفت کا خبر مقدم ہونا اور ما بعد کا مبتدا مؤخر ہونا متعین ہے. اور دوسری صورت یہ ہے صیغہ صفت کا مفرد اور اسم ظاہر تثنیہ ہو، جیسے اقائمون الزیدان، یا جمع ہو جیسے اقائمون الزیدون. تو اس میں بھی دو امر جائز نہیں بلکہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہونا اور ما بعد کا فاعل قائم مقام خبر ہونا متعین ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت کا اسم مفرد کے موافق ہونا. اس میں دو امر جائز ہیں. پہلا یہ ہے کہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہو اور ما بعد فاعل قائم مقام خبر ہو. اور دوسرا امر یہ ہے کہ صیغہ صفت کا خبر مقدم ہونا اور ما بعد جو ہے مبتدا مؤخر ہونا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت کا تثنیہ یا جمع ہو اور اسم ظاہر مفرد ہو، جیسے اقائمان زید اور اقائمون زید. یہ صورت جو ہیں یہ محض عقلی غیر مستعمل اور ناجائز ہیں. فہا ہونا ثلاث صور، یہاں پر تین صورتیں بنتی ہیں. احداہا اقائمان زیدان، پہلی صورت یہ ہے کہ صیغہ صفت جو ہیں وہ مطابق ہو تثنیہ کے اسم ظاہر کے، جیسے کہ وَيَتَعَيَّنَ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ زَيْدَانِ مُبْتَدًا، تو اس وقت جو ہے زیدان جو ہے یہ مبتدا ہوگا، وَأَقَائِمَانِ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، اور یہ خبر مقدم ہوگا.
वसानिहा अक़ाइमुन ज़ैदान, और दूसरी सूरत है कि सीग़ा सिफत जो है मुफरद हो और इसमें ज़ाहिर तस्निया हो। वयतअय्यन हीनइज़िन अन यकून ज़ैदान, तो उस वक़्त इसमें ज़ाहिर अज़ैदान जो है फ़ाइलन फ़ाइल होगा लिस्सिफ़तिन सीग़ा सिफत के लिए, क़ाइमन मक़ाम अल ख़बर है जो कि कायम मकाम खबर के होगा। वसालिसुहा, और तीसरी सूरत हैं अक़ाइमुन ज़ैदुन के सीग़ा सिफत जो हैं वो मुफरद होने में इसमें ज़ाहिर के मुताबिक हो। वयजूज़ु फ़ीहिल अमरान, और इसमें दो वजह जायज़ है, कमा अरफ़्ता, जैसे कि आप जान चुके हैं। वल ख़बरु हुवल मुजर्रदु अल मुस्नदु बिही अल मुग़ायिरु लिस्सिफ़तिल मज़कूरत। इस इबारत में साहिब काफ़िया खबर की तारीफ कर रहे हैं कि खबर वो इसम है जो अवामिल लफ्ज़िय्या से खाली हो और मुस्नद बिही हो और सिफ़त मज़कूरा के मुग़ायर हो। वल ख़बरु हुवल मुजर्रदु अय हुवल इस्मुल मुजर्रदु अनिल अवामिल लफ्ज़िय्यत। ये इबारत एक सवाल का जवाब है। सवाल यह है कि खबर की तारीफ माने नहीं। यज़रबु ज़ैदुन में यज़रबु पर सादिक आ रही है क्योंकि यह अवामिल लफ्ज़िय्या से खाली है, मुस्नद बिही है और सिफ़त मज़कूरा के मुग़ायर है, हालांकि ये खबर नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि अल मुजर्रद ये सिफत है मौसूफ महज़ूफ अल इसम की, क्योंकि यहाँ इसम के मरफ़ूआत में बहस हो रही है और ख़बर जो है इसमें मरफ़ू की किस्म है और किस्म की तारीफ में मक़सम का ज़िक्र ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ अल इसम महज़ूफ मलहूज़ है। लिहाजा यज़रबु ज़ैदुन पर तारीफ सादिक नहीं आएगी क्योंकि वो फ़ेल है। अय हुवल इस्मुल मुजर्रदु अनिल अवामिल लफ्ज़िय्यत, यानी वो इसम खबर वो इसम है जो कि खाली हो अवामिल लफ्ज़िय्या से। लिअन्नल कलाम फ़ी मरफ़ूआतिल इस्म, क्योंकि जो बहस जारी है वो इसम के मरफ़ूआत में से है। फ़ला यज़ुक़ु अला यज़रबु फ़ी यज़रबु ज़ैदुन, बस खबर की तारीफ यज़रबु पर सादिक नहीं आएगी जो कि यज़रबु ज़ैदुन में है। अन्नहुल मुजर्रदु, ये कि यज़रबु जो है वो खाली है, अल मुस्नद बिही अवामिल लफ्ज़िय्या से खाली है और मुस्नद बिही है अल मुग़ायिरु लिसिफ़तिल मज़कूरत, और मुग़ायर है सिफ़त मज़कूरा के। यानी अगर से यज़रबु ज़ैदुन जो में यज़रबु जो है अवामिल लफ्ज़िय्या से भी खाली है, मुस्नद बिही भी है और सिफ़त मज़कूरा के मुग़ायर भी है, लेकिन लिअन्नहु लैसा बिस्मिन, क्योंकि ये इसम नहीं है, यज़रबु फ़ेल है। अल मुस्नद बिही अय मा युक़अ बिल इस्नादु, मुस्नद बिही हो, मुस्नद बिही का मतलब यह है कि जिसके साथ इस्नाद वाक़े हो, खबर के साथ इस्नाद वाक़े हो, वो इसम जो अवामिल लफ्ज़िय्या से खाली हो और उसके साथ इस्नाद वाक़े हो, मुस्नद बिही हो, तो वो खबर होता है। वक्त रज़ बिही अनिल क़िस्मिल अव्वल मिनल मुब्तदाए, ये जो क़ैद है कि अल मुस्नद बिही हो, इसके साथ मुसन्निफ़ ने एहतराज़ किया है मुब्तदा की किस्म अव्वल से। उसकी वजह यह है कि मुब्तदा की किस्म अव्वल जो है वो मुस्नद इलैहि होता है, मुस्नद बिही नहीं होता। वहतरज़ बिही अनिल क़िस्मिल अव्वल मिनल मुब्तदाए, मुसन्निफ़ ने इसके साथ इस एहतराज़ किया मुब्तदा की पहली किस्म से। लिअन्नहु मुस्नदुन इलैहि ला मुस्नदुन बिही, क्योंकि वो मुस्नद इलैहि होता है, मुस्नद बिही नहीं होता। अल मुग़ायिरु लिस्सिफ़तिल मज़कूरति फ़ी तारीफ़िल मुब्तदाए, खबर की तारीफ यह है कि जो अवामिल लफ्ज़िय्या से खाली हो, मुस्नद बिही हो और मुग़ायर हो सिफ़त मज़कूरा के, यानी सीग़ा सिफ़त न हो। मुग़ायरुन लिसिफ़तिल मज़कूरा के बाद फ़ी तारीफ़िल मुब्तदा लाकर ये बयान किया कि जिस सिफ़त का ज़िक्र मुब्तदा की किस्म सानी की तारीफ़ में हो चुका है, खबर उसके मुग़ायर होगी। मुग़ायरत की तीन सूरतें होंगी, क्योंकि सिफ़त में भी तीन बातें थीं। नंबर एक, सिफ़त का सीगा हो। नंबर दो, हर्फ नफ़ी या हर्फ इस्तिफ़हाम के बाद वाक़े हो। नंबर तीन, इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देने वाला हो। अब इन तीनों में से कोई एक बात न हो तो कह देंगे कि सिफ़त मज़कूरा के मुग़ायर हैं, यानी सिफ़त का सीगा न हो या सिफ़त का सीगा तो हो लेकिन हर्फ नफ़ी या हर्फ इस्तिफ़हाम के बाद न हो, या ये दोनों बातें हो लेकिन इसमें ज़ाहिर के लिए राफ़े न हो। वहतरज़ बिही अनिल क़िस्म सानी मिनल मुब्तदाए, यहां से अल्लामा जामी अल मुग़ायर लिसिफ़तिल मज़कूरत के क़ैद का फ़ायदा बयान कर रहे हैं कि इस क़ैद के साथ मुसन्निफ़ ने एहतराज़ किया है मुब्तदा की दूसरी किस्म से, क्योंकि वो सीग़ा सिफ़त होता है, हर्फ इस्तिफ़हाम यानी अलिफ़ इस्तिफ़हाम या हर्फ नफ़ी के बाद वाक़े होता है और इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देता है। तो इसके ज़रिए से मुसन्निफ़ ने एहतराज़ किया है मुब्तदा की दूसरी किस्म से। वला का अन तक़ूला, और दूसरी बात ये बतला रहे हैं अल्लामा जामी कि ये भी जायज़ है कि अल मुस्नद बिही में जो बिही है ये नायब फ़ाइल न हो, बल्कि बिही जो ही ज़मीर है
یہ مبتدا کی طرف لوٹے تو مطلب ہو جائے گا المسند الی المبتدا، کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیت سے خالی ہو اور مسند ہو، جس کی اسناد کی گئی ہو مبتدا کی طرف، الی المبتدا، مبتدا کی طرف۔ تو اس سے بھی یہ جو دوسری قسم ہے مبتدا کی، یہ خارج ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا کی دوسری قسم کی اسناد نہیں ہوتی مبتدا کی طرف۔ او تجعل الباء بہ بمعنی الہ، اور یا آپ بنا دے با کو جو بہ میں ہے الہ کے معنی میں، وضمیر المجرور راجعا الی المبتدا، اور ضمیر مجرور کو آپ بنا دیں لوٹانے والا مبتدا کی طرف۔ وعلی التقدیرین، ان دو تقدیروں کے مطابق یخرج بہ القسم الثانی من المبتدا، مبتدا کی دوسری قسم جو ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ ویکون قولہ، تو اب سوال ہوتا ہے کہ پھر المغائر لصفت المذکورہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب مبتدا کی پہلی قسم مسند بھی کے کہنے کی وجہ سے خارج ہو گئی اور مسند بھی کی وجہ سے مبتدا کی دوسری قسم بھی خارج ہو گئی، تو المغائر لصفت المذکورۃ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور تاکید کے ہیں، المغائر لصفت المذکورۃ تاکیداً، تو المغائر لصفت المذکورہ کا جو قول ہے یہ تاکید بن جائے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے فَإِن طَابَقَتْ سے لے کر لصفت المذکورۃ تاکیداً تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔